کی جو چیزیں مل رہی ہیں آپ اختیار کر رہے ہیں. ایک دن کتب مسجد کے اندر آپ نماز ادا کرنے کے لیے گئے. نماز پڑھنے کے لیے جب گئے تو اللہ کی قدرت دیکھی. آگے خواجہ نصیر الدین محمود روشن چراغ دہلی رحمۃ اللہ علیہ آپ نماز ادا کر رہے تھے. بس پھر کیا تھا، بندہ نواز غیاث الدراز رحمۃ اللہ نے جب ان کو دیکھا تو بس اللہ کو خوشی کی انتہا نہیں. وہ نماز پڑھ کے جب فارغ ہوئے تو آپ آگے بڑھ کر ان کو ملے مسجد خطب کے اندر. تو انہیں ملنے کے بعد بتلایا اپنے والد گرامی کا کہ میرے والد گرامی جو ہیں وہ مرید ہیں ان کے خواجہ نظام الدین اولیاء. تو وہ بھی جانتے تھے، جو خواجہ نصیر الدین روشن چراغ دہلی رحمۃ اللہ وہ جانتے تھے ان کے والد گرامی کو. تو انہوں نے جب والد کا سنا تو میں ان کا بیٹا ہوں، میں آپ کی بائعت کرنا چاہتا ہوں. تو آپ نے بھی شفقت کا اظہار کیا. تو آپ نے بتلایا کہ ان کا جو ہے وہ وصال ہو گیا. تو آپ نے خاص طور پر جو ہے ان کے اوپر شفقت فرمائی. تو کہا حضور میں آپ کی بائعت کرنا چاہتا ہوں. فرمایا کہ ٹھیک ہے ہم تمہیں بائعت کرتے ہیں، آل رسول سید زادہ ہے. تو بائعت کی آپ نے. بائعت کرنے کے بعد اب آپ نے اپنے شوق کا اظہار کیا کہ حضور میں آپ کی خانقاہ میں رہنا چاہتا ہوں اور میں مراقبہ، میڈیٹیشن، تصور، صوفیاء والی وہ جو ریاضت اور مجاہدہ میں وہ کرنا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا سید زادے دیکھو ہمارا جو سلسلہ ہے جب تک تم علم حاصل نہیں کرو گے ہم تمہیں اس کی اجازت نہیں دیں گے. سن لیا آپ نے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ ان اولیاء کو پڑھو. یہ ہیں اولیاء کہ یعنی وہ چاہ ہی نہیں رہے کہ یہ ہمارے پاس رہے جب تک کہ یہ علم حاصل نہیں کر سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ تعداد کو نہیں بڑھانا، ایک آدمی بنانا ہے کہ جو آگے جا کر صحیح طریقے سے تبلیغ کرے اور تعلیم دے. تو آپ نے فرمایا جاؤ پہلے جا کے کتابیں پڑھو. کہا ٹھیک ہے حضور. بائعت تو فرما دیا لیکن میڈیٹیشنز کی، مراقبے کی، چلوں کی، وظیفوں کی، ان چیزوں کی اجازت نہیں. کہا جاؤ جا کے پڑھو. تو آپ نے قدوری تو پہلے پڑھی ہوئی تھی، مصباح بھی پڑھ چکے تھے، حافظ آپ قرآن کے تھے، آپ پڑھنے لگے. تو جتنے کتابیں مروجہ، ہر ایک اسکول کا نصاب جو ہے وہ مدرسوں کا ڈیفرنٹ ہوتا ہے. اب ہم نے جو پڑھا ہے ہمارا نصاب جو ہے وہ ذرا ڈیفرنٹ ہے، ہر ایک کا نصاب جو ہے وہ دوسرے سے ہٹ کر ہوتا ہے. تو آپ پڑھنے کے بعد واپس آئے، کچھ پڑھ لیا تو آپ کے عرض کرتے ہیں حضور میں نے یہ کتابیں میں نے پڑھ لی ہیں، کیا آپ مجھے اجازت مل جائے گی؟ آپ نے فرمایا نہیں، اب تم جاؤ، تم ابھی ہدایہ پڑھو، بزاوی پڑھو، رسالہ شمسیہ پڑھو، مفتاح پڑھو، یہ پڑھنے کے بعد پھر آنا. تو یہ کتابیں آپ نے کہا کہ ان کو جا کے پڑھ کر آؤ. آپ دوبارہ گئے، آپ نے جا کے ان کتابوں کو بھی پڑھا. دیکھ لیا آپ نے. یہ ہے پیری مریدی. حالانکہ وہ بچہ ہے، اسے آپ اپنے پاس رکھ لیتے، کام بھی کرتا خانقاہ کے. نہیں، آگے تبلیغ کرنی ہے، اسے پیر بننا ہے، رہنما بننا ہے، علم حاصل کرنا ضروری. میں نام نہیں لینا چاہتا، بڑی پرانی بات ہے. سمن آباد موڑ، اس کے ساتھ نوناریاں ہیں. میں ایک دن مسجد میں بیٹھا ہوں، تب میں نور الایضاح پڑھتا تھا. ایک پیر صاحب آئے بہت بڑے، میں جانتا ہوں ان کی گتی لیکن نام نہیں لینا. تو پیر صاحب تشریف لائے تو کسی نے بیچ میں مسئلہ پوچھ دیا کہ کیا عورت جو ہے وہ خانہ کعبہ کا طواف کر سکتی ہے جن دنوں میں وہ نماز نہیں پڑھ سکتی؟ تو انہوں نے بولا ہاں. میں بڑا حیران ہوا کیونکہ یہ مسئلہ تو مجھے بھی آتا تھا کہ جو پلیت آدمی ہوتا ہے وہ مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا، اور طواف جو ہے وہ مسجد کا کر رہا ہے اس لیے وہ اندر انٹر نہیں ہو سکتا. ہاں یہ بات یاد رکھیے گا. تو وہ اب یہ مسئلہ ہے کہ پیر بننا ہے، لوگوں کی رہنمائی کرنی ہے تو دونوں علم آنے چاہیے، ظاہری اور باطنی دونوں آنے چاہیے. تو اس لیے آپ نے فرمایا جاؤ جا کے یہ کتب پڑھ کر. ہدایہ جو ہے یہ ہمارے ہاں